معزز ناظرین، پریڈ ایجنٹ کی آمد کے بعد اکیڈمی صوبیدار میجر نے گارڈ کی کمان پریڈ ایجنٹ کے سپرد کر دی ہے۔ معزز ناظرین، پریڈ ایجنٹ نے گارڈ کی کمان سنبھالنے کے بعد پرچم پارٹی کو بالائی چبوترے پر آنے کا حکم دے دیا ہے۔ خواتین و حضرات، آپ قومی پرچم، قائد اعظم بینر اور اکیڈمی نشان کو مزار قائد کے بالائی چبوترے کی جانب بڑھتے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ معزز حاضرین، آپ کے سامنے سے گزرنے والا یہ دستہ فوجی اصطلاح میں پرچم پارٹی کہلاتا ہے۔ یہ چاق و چوبند اور مستعد نوجوان پاکستان ملٹری اکیڈمی کی مقدس ترین روایات کے علمبردار ہیں۔ پرچم پارٹی میں 6 پرچم شامل ہیں۔ درمیان میں قومی علم اور بائیں جانب قائد اعظم پرچم، جو پاکستان ملٹری اکیڈمی کو نومبر 1948 میں گورنر جنرل خواجہ ناظم الدین نے عطا کیا۔ اس کے علاوہ ہر بٹالین کا اپنا ایک پرچم ہے، جس کو بٹالین کلر بھی کہا جاتا ہے۔ توحید کی امانت سینوں میں ہے ہوا میں، آسان نہیں مٹانا نام و نشان ہمارا۔ دیووں کے سائے میں ہم پلندر جوان ہوئے ہیں، ہر جنگ یاد نہ ہے توحید نشان ہمارا۔
میں لانگ کورس کے علاوہ دیگر کورسز بھی وقتاً فوقتاً زیر تربیت رہتے ہیں، جن میں انٹیگریٹڈ کورس، ٹیکنیکل گریجویٹ کورس، لیڈی کیڈٹ کورس، پاکستان نیوی اور پاکستان ایئر فورس کے کیڈٹس شامل ہیں۔ معزز ناظرین، لیڈی کیڈٹ کورس کی ٹریننگ کا دورانیہ 6 ماہ ہے اور پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی کیڈٹس پاک فوج کی مختلف سپورٹنگ آرمز میں شمولیت اختیار کرتی ہیں۔ ان سپورٹنگ آرمز میں الیکٹریکل اینڈ میکینیکل انجینئرنگ، ریماؤنٹ ویٹنری اینڈ فارمز کور، انٹر سروسز پبلک ریلیشنز، آرمی ایجوکیشن کور، سگنلز، انجینئرز اور کور آف آرڈننس شامل ہیں۔ معزز ناظرین، پاکستان ملٹری اکیڈمی میں کیڈٹس کو سلیکشن کے لیے بہت سے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ لانگ کورس میں شمولیت کے لیے کم از کم تعلیمی معیار انٹرمیڈیٹ ہے۔ پاکستان کے تمام بڑے شہروں میں آرمی سلیکشن سینٹرز قائم ہیں۔ ان سینٹرز میں ابتدائی ٹیسٹ اور میڈیکل ٹیسٹ کے بعد کامیاب امیدواروں کو انٹر سروسز سلیکشن بورڈ میں بلایا جاتا ہے، جو کہ کراچی، گجرانوالہ، کوہاٹ اور کوئٹہ میں قائم ہیں، جہاں 4 دن کے قیام کے دوران مختلف قسم کے ذہنی اور جسمانی ٹیسٹ ہوتے ہیں۔ ان مراحل میں کامیابی کے بعد آخری مرحلہ میڈیکل فٹنس کا ہوتا ہے، جس کے بعد کامیاب امیدوار پاکستان ملٹری اکیڈمی میں بطور جنٹلمین کیڈٹ یا لیڈی کیڈٹ تربیت کا آغاز اختیار کرتے ہیں۔ معزز ناظرین، جنگ کشمیر ہو، جنگ ستمبر 1965 یا 1971، سیاچن کا محاذ ہو یا لائن آف کنٹرول پر دشمن کی بربریت، وزیرستان کے سنگلاخ پہاڑ ہوں یا سوات کی حسین وادی سے دہشت گردی کا خاتمہ، ناگہانی آفات سے بچاؤ کی تدابیر ہوں یا عملی اقدامات، انہی جانثاروں نے ضرورت پڑنے پر اپنے مقدس خون سے سرزمین پاک کو سیراب کیا۔ وفاشاروں کے قافلے نہ رکے، نہ ان کے قدم ڈگمگائے، وہ بڑھتے چلے گئے اور کسی لالچ کے بغیر وطن کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ اپنے لہو سے قومی تاریخ لکھنے والے ان جانبازوں میں میجر راجہ عزیز بھٹی شہید، میجر شبیر شریف شہید اور کیپٹن کرنل شیر خان شہید نشان حیدر کے نام سر فہرست ہیں۔ وطن کی راہوں میں بن کے رہبر، جو آ سکو تو یہاں پہ آنا، صف عدو میں قہر کا منظر دکھا سکو تو یہاں پہ آنا، ہماری منزل لہو کا دریا، ہمارا ایمان رضائے خالق، خدا کے شیرو قدم تم ایسے جما سکو تو یہاں پہ آنا، یہ دشت و صحرا پہاڑ و دریا نہ روک پائیں ہماری منزل، لہو سے اپنے خراج دینے جو آ سکو تو یہاں پہ آنا، کیا تھا مٹی سے جو بھی وعدہ، ہمیشہ ہر پل ہے یاد ہم کو، بزور عشق جنوں وہ وعدہ نبھا سکو تو یہاں پہ آنا، قلندرانہ صفات ہم میں ہے، شعلۂ ذوالفقار ہم میں، عدو کے لشکر میں برق ہیبت گرا سکو تو یہاں پہ آنا، جو آ سکو تو یہاں پہ آنا، جو آ سکو تو یہاں پہ آنا۔ وہی جواں ہے قبیلے کی آنکھ کا تارا،
شباب جس کا ہے بے داغ ضرب ہے کاری، اگر ہو جنگ تو شیران غاب سے بڑھ کر، اگر ہو صلح تو رانا غزال تاتاری۔ معزز خواتین و حضرات، آج کے مہمان خصوصی کمانڈنٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی میجر جنرل افتخار حسن چودھری، ہلال امتیاز ملٹری، مزار قائد پر تشریف لا چکے ہیں۔ آپ کا تعلق پاک فوج کی مایہ ناز یونٹ 30 سیلف پروپیلڈ ہیوی ریجمنٹ آرٹلری سے ہے۔ میجر جنرل افتخار حسن چودھری، ہلال امتیاز ملٹری کو مشرقی اور مغربی دونوں سرحدوں کے دفاع پر خدمات سر انجام دینے کا اعزاز حاصل ہے۔ آپ نے ملٹری آپریشنز ڈائریکٹریٹ اور 2 چیف آف آرمی سٹاف کے ساتھ سٹاف آفیسر کی حیثیت سے بھی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ڈائریکٹر جنرل پاکستان رینجر سندھ اور ڈائریکٹر جنرل ملٹری انٹیلیجنس کے عہدے پر فائز رہنے کے بعد آپ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے 40ویں کمانڈنٹ کے عہدے پر فائز ہیں۔ مہمان خصوصی کے ہمراہ کرنل کوارڈینیشن پاکستان ملٹری اکیڈمی کرنل وقاص صدیق، جن کا تعلق 10 آزاد کشمیر ریجمنٹ زندہ دل بٹالین سے ہے، اور بٹالین کمانڈر 2nd پاکستان بٹالین لیفٹیننٹ کرنل رضا وحید قریشی، جن کا تعلق دی گائیڈز کیولری فرنٹیئر فورس ریجمنٹ سے ہے، بھی موجود ہیں۔ معزز ناظرین، اب اعزازی گارڈ مہمان خصوصی کے آنے پر پوری قوم کی جانب سے بابائے قوم کو قومی سلام پیش کرے گی، جس کے ساتھ قومی ترانہ بھی بجایا جائے گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ احتراماً کھڑے ہو جائیں اور باوردی خواتین و حضرات سلیوٹ کریں۔
معزز ناظرین، اب اس کے بعد پریڈ ایجنٹ بدلی کمانڈر کو مزار قائد کی گارڈ سنبھالنے کا حکم دیں گے۔ معزز ناظرین، آپ نے دیکھا پہلی بدلی اپنی جگہ لے چکی ہے اور اب بدلی کمانڈر اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر بلال نسیم اعزازی گارڈ کے فرائض سر انجام دینے کے لیے گارڈ کو اپنی مخصوص جگہ پر تعیناتی کا حکم دیں گے۔ معزز ناظرین، قائد اعظم کے مزار پر آرمی، نیوی اور ایئر فورس چار مہینوں کے لیے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں۔ 14 اگست کو نیول اکیڈمی کے کیڈٹس پاکستان آرمی سے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں، جبکہ 6 ستمبر کو پاکستان ایئر فورس کیڈٹس اصغر خان کیڈٹس پاکستان نیوی سے فرائض سنبھالتے ہیں، اور آج کے دن یعنی 25 دسمبر کو پاکستان ملٹری اکیڈمی کے کیڈٹس پاکستان ایئر فورس سے گارڈ کے فرائض سنبھالتے ہیں۔ معزز ناظرین، اب اکیڈمی سینئر انڈر آفیسر کے ورڈ آف کمانڈ پر پاکستان ملٹری اکیڈمی کا دستہ قائد اعظم کے مزار کی گارڈ سنبھالے گا اور اگلے 4 ماہ تک پاک فوج کی گارڈ اس مقدس فریضے کو سر انجام دے گی۔
معزز ناظرین، اب اس وقت ایئر فورس کا دستہ گارڈ کی ذمہ داری بخوبی سر انجام دے کر قائد اعظم کے مزار سے رخصت ہو رہا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کی اعزازی گارڈ نے مکمل طور پر گارڈ کے فرائض سنبھال لیے ہیں۔ معزز ناظرین، آپ مہمان خصوصی بابائے قوم کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائیں گے اور اس کے بعد دعا ہوگی۔ تیرے ابروؤں کی جنبش، تیری آنکھ کا اشارہ، تیرے دشمنوں پہ آفت، تیرے قہر کا شرارہ، یہی پاک پن ہے تیرا، یہی تیری کج کلاہی، میرے سربکف مجاہد، میرے صف شکن سپاہی۔ معزز ناظرین، اب مولانا قاری محمد شمس الدین خطیب مزار قائد بابائے قوم کے لیے فاتحہ کروائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔
معزز خواتین و حضرات، اب کمانڈانٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی میجر جنرل افتخار حسن چودھری ہلال امتیاز ملٹری وزٹرز بک میں اپنے تاثرات قلم بند کریں گے۔ بانی پاکستان کا یوم پیدائش اور یہ مناظر تھے مزار قائد کے، جہاں پر گارڈز کی تبدیلی کی پروکار تقریب جاری تھی۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاک چوبند دستے نے فرائض سنبھال لیے اور یہ تقریب ابھی جاری ہے۔ آج کے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری ہلال امتیاز تھے۔ ملا رہے برسوں یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو، یہاں جو سبز اگے وہ ہمیشہ سبز رہے، اور ایسا سبز کہ جس کی کوئی مثال نہ ہو۔ خدا کرے کہ نہ خم ہو سرے وقار وطن، اور اس کے حسن کو تشویش ماہ و سال نہ ہو۔ ہر ایک فرد ہو تہذیب و فن کا اوج کمال، کوئی ملول نہ ہو کوئی خستہ حال نہ ہو۔ خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو۔ میرے سر بکف مجاہد میرے صف شکن سپاہی، یہ تیرا یقین محکم تیری ہمتوں کی جان ہے، تیرے بازوؤں کی قوت تیرے عزم کا نشان ہے۔ تو ہی راہی تو ہی منزل تو ہی میرے کارواں ہے، یہ زمین تیری زمین ہے، یہ جہاں تیرا جہاں ہے۔ بادل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا۔ اس کے ساتھ ہی آج کی یہ پروکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچتی ہے۔ جی یہ مناظر تھے بانی پاکستان کا یوم پیدائش مزار قائد پر، جہاں پر گارڈز تبدیلی کی پروکار تقریب اپنے اختتام کو پہنچ چکی ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول کے چاک چوبند دستے نے آج کے فرائض سنبھالے۔ آج کے مہمان خصوصی میجر جنرل افتخار حسین چودھری تھے اور پاک فوج کے چاک چوبند دستے نے مزار پر سلامی دی، پھولوں کی چادر چڑھائی گئی، بابائے قوم کے لیے دعا کی گئی۔